میں یہ اصل میں نا جب بھی معرفت کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں فوراً آتا ہے اچھا اب یہ کوئی کچھ مشقوں کی باتیں ہوں گی، کوئی پانی میں کھڑے ہونے کی، کوئی چلے کی بات آگے چل پڑے گی، ان کے ذہن میں آنا شروع ہو ہاں جی، یہ بڑا نا مسٹیریس سا بن جاتا ہے کہ پراسرار کچھ چیزیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. اصل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں نے کیا کیا. دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میری پہچان کیسے ہوگی تو دیکھنا تو وہ ہے، بالکل جو بتانے والا بتا رہا ہے وہ دیکھنا ہے. ہم اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے جو اپنے تئیں کاوشیں کی. سر اللہ کو پہچاننے میں مطلب میں آپ سے ایکسپلین کروانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو تو ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر رہتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ تو بیسک چیزیں. جو مین مدعا ہے میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو پہچاننے کا آپ کے نزدیک کیا مقصد ہے یا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈھونڈے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ اپنے رب کو دیکھنا اور اس کو پانا چاہتا ہے. بہرحال یہ ساری کاوشیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں. اصل میں سر مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل کی سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے، مسئلے مسائل غربت اس طرح کی ہے، ہر بندہ جو ہے وسائل کی طرف جو ہے نا متوجہ ہو چکا ہے، ٹوٹلی طور پہ پریشانیوں کا شکار ہے. وہ کیسے وقت نکالے گا کہ وہ معرفت الہی کی پہچان کے لیے اپنا کوئی ٹائم نکال کے اس پہ غور و فکر کرے؟ اور اس کی مثالیں ہماری جدید ہسٹری میں موجود ہیں. ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے ممالک ہیں، دوست ممالک بلکہ میں کہوں گا، ایسے موجود ہیں جہاں یوں ہوا ہے کہ یہ ترتیب بدلی ہے. ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے بہت سے ممالک میں یوں ہوا ہے کہ وہاں لوگوں نے، لیکن لوگوں کو ہی اپنا چلن بدلنا پڑے گا. تو یہ مجھے اپنے آپ سے خیر شروع کر کے اپنے دوست و احباب اور اپنے ارد گرد لوگوں میں اس کو بڑھانا ہے. جہاں لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں خیر لے کے چلوں، اور جہاں لوگ کسی نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں اور آپ ان سے یا تو اوائڈ کر سکتے ہیں یا ان کو بتا سکتے ہیں. مال دولت جو ہے، مال دولت میں یہ ایک چیز میرے اور ذہن میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب کچھ لوگوں پر جو مال و دولت کا ان کے پاس ہونا آزمائش بھی ہو سکتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار خدا نا اس سے بڑا راضی ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے اور عیاشی میں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک اس طرح ہے کہ یہ کوئی مال دولت کا وہ عین ممکن ہے کہ خدا آپ سے راضی ہو اور آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہوں وہ بھی چھین لیں. السلام علیکم جی، میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح ہم ایک نئی شخصیت کو ایپیسوڈ میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کو مل سکے. تو آج ہمارے ساتھ جناب محمد فیصل سجاد صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور میں آپ سے یہ بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بہت سے موضوع ہیں، آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ سیکھنے والا اگر آپ کو جس طریقے سے بھی جس موضوع پر بھی بات کرے تو وہ سیکھ سکتا ہے. تو ان میں سے ماشاءاللہ آپ سے تعلیم، میڈیا، ادب، تعمیر شخصیت، سماجی موضوعات اور سب سے بڑی بات معرفت الہی کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. کیونکہ یہ ہماری پہلی نشست ہے آپ کے ساتھ، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس موضوع پر جو ہے وہ بحث کرنا یا بات کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ عمران بھائی، میں آپ کا ممنون ہوں. آپ نے بہت سے موضوعات گنوائے ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیشہ کی طرح انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے رب کی پہچان ہے. ایگزیکٹلی. اب اس دور میں جب یہ بات کی جائے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میڈیا کو چھوڑ کے، تعلیم کو چھوڑ کے، سماجی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت کچھ چل رہا ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اکنامک پرابلمز کا بھی شکار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کو، اپنے خالق کو اگنور کرنے کا مسئلہ ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، باقی سارے مسائل کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹے مسائل ہیں جو اس کی پیداوار ہیں. اچھا، یہاں میں ایک بات اور عرض کروں کہ ہر انسان کے whether he is a learned man, educated man، یا کوئی عام دیہاتی آدمی ہے، کوئی جنگلوں میں رہنے والا کھیتی باڑی والا آدمی ہے، وہ سب کے لیے یہ موضوع اہم ترین ہے. جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ کس موضوع کو میں سب سے اہم سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے معرفت الہی. معرفت الہی ہے. ہم سوشیولوجی پہ باتیں کرتے رہیں، ہم سوشیولوجیکل ایشوز پہ، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ میں بات جا کے کروں، میں لاء پہ باتیں شروع،
دیٹ از آل وٹ از انڈر دس ہیڈنگ. یہ ہے اصل میں جو سب کا ٹائٹل ہے, اور ان سب کی کاوش اور ان سب کا مرکز ہی اصل میں وہ ہے کہ انسان نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے ان سب علوم کے ذریعے سے, ان سب معاملات کے ذریعے سے, کہ اس کا مالک کون ہے, یہ سارے مسائل کا وہ شکار کیوں ہے, کیوں اسے ان مسائل والی دنیا میں لا کے رکھا گیا. سر اللہ کو پہچاننے میں مطلب میں آپ سے ایکسپلین کروانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو تو ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر رہتا ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, یہ تو بیسک چیزیں. جو مین مدعا ہے میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو پہچاننے کا آپ کے نزدیک کیا مقصد ہے یا کیا مطلب ہے؟ میں یہ اصل میں نا جب بھی معرفت کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں فوراً آتا ہے اچھا اب یہ کوئی کچھ مشقوں کی باتیں ہوں گی, کوئی پانی میں کھڑے ہونے کی, کوئی چلے کی بات آگے چل پڑے گی, ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے. ہاں جی, یہ بڑا نا مسٹیریس سا بن جاتا ہے کہ پراسرار کچھ چیزیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. اصل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں نے کیا کیا. دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میری پہچان کیسے ہوگی, تو دیکھنا تو وہ ہے, بالکل جو بتانے والا بتا رہا ہے وہ دیکھنا ہے. ہم اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے جو اپنے تئیں کاوشیں کی, کہ انسان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈھونڈے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور وہ اپنے رب کو دیکھنا اور اس کو پانا چاہتا ہے. بہرحال یہ ساری کاوشیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کرے کیا, اب کرنا یہی کچھ ہی ہے, یہ سارا ہی, بس اس میں ترتیب سیدھی کرنی ہے کہ جس کو پروفیسر احمد رفیق صاحب کہتے ہیں نا کہ اصل میں ٹاپ پرائرٹی, یعنی سب سے لسٹ میں جو بھی میری لسٹ ہے وہ لسٹ میری چیزوں کی ہے, وہ میری لسٹ عہدوں کی ہے, وہ میری لسٹ رشتوں کی ہے, وہ میری لسٹ جو ہے فیسیلٹیز کی ہے. ان ساری لسٹوں میں سے اوپر جس کو رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. یعنی فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی وہ ہوگا بس. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انسانی جو کاوش ہے وہ کیا سائنس کا اس سے تعلق ہے؟ جی بالکل. اچھا, یہاں ایک ابہام, بڑا اچھا ہوا آپ نے یہ جو سوال اٹھایا, ایک ابہام ہم دور کر لیں. عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہے. اس طرح نہیں ہے. مذہب نے اصل میں سائنس معاون ہے, سائنس اصل میں مدد کر رہی ہے. میں نے یہ مائک میرے سامنے ہے تو یہ سائنس کی ہے, تو میری یہ جو اللہ کی معرفت کی بات ہے, مذہب کی جو بات ہے, وہ اس سائنس کے ایک ڈیوائس کے ذریعے ایک سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی, پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے. اصل میں سائنس نے کچھ چیزوں کو ایکسپلور کیا ہے. اللہ کی ہم کہہ لیں کہ قدرتوں اور مخلوقات کی وہ چیزیں, جیسے ہم بہت سارے ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں جہاں لوگ جانوروں پہ, اینیملز پہ, پلانٹس پہ یا اور قدرتوں پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایسی چیزیں, ایسی اقسام اور انواع جانوروں کی ہمیں متعارف کروا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں جا کے تو وہاں تک پہنچ سکیں, سمندروں کی گہرائی میں یا خلاؤں میں ہم وہ جا کے ڈھونڈ سکیں. تو یہ اللہ نے اصل میں سائنسدانوں کی میرے حساب سے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہمارے سامنے اللہ کی ان جو ہے آلہ کو, جیسے قرآن نے آلہ کہا ہے کہ وہ عجیب و غریب چیزیں جن کا ہماری جو ہے وہ عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے جن کا سوچ کے کہ ایسے ہیں. تو سائنس نے بنیادی طور پہ ہیلپ کی ہے. وہ باتیں جو مذہب نے بیان کر دی تھیں اور کی ہیں ان کو آپ کے سامنے ثبوت کے طور پر کھڑا کر دیا. بس یہ ہے, ٹکراؤ والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ٹکراؤ کسی قسم کا نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے سیٹلائٹ ہے, وہ بھیجی گئی ہے اور ہمیں ایک ہفتے کا پورے کا شیڈول وہ سائنس کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ یار اس دن بارش آنے والی ہے, اس دن ہمارا جو باہر کا ٹیمپریچر یہ ہونے والا ہے. تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے, یعنی وہی آپ کی بات جو ہے وہ معاون ہے اس کا, جس کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اب اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ ہے تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو عقل دی ہے, یہ تو عقل یوز کر کے وہ اس راہ پر گئے ہیں اور وہاں تک پہنچے. بالکل, تقریباً 500 ورڈز کم و بیش جو ہیں وہ مذہب کی جو قرآن میں ہیں
وہ عقل، غور و فکر ہاں جی اور اس کی طرف دھیان دلواتے ہیں، آرڈر ہیں باقاعدہ۔ اچھا ایک بات یہاں میں اور ایڈ کر دوں کہ مذہب نے غور و فکر کو، تدبر کو، تفکر کو اس کائنات کے، اس کو عبادت قرار دیا ہے کہ وہ اصل میں ایک عبادت ہے۔ ہاں جی تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کا جو ہے وہ ایک کریکٹرسٹک ہے، اس کی بنیادی ایک خوبی ہے کہ وہ غور و فکر کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ اصل میں سر مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل کی سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے، مسئلے مسائل، غربت اس طرح کی ہے، ہر بندہ جو ہے وسائل کی طرف جو ہے نا متوجہ ہو چکا ہے، ٹوٹلی طور پہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ وہ کیسے وقت نکالے گا کہ وہ معرفت الہی کی پہچان کے لیے اپنا کوئی ٹائم نکال کے اس پہ غور و فکر کر سکے؟ اچھا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ موضوع چونکہ یوں کمپلیکیٹڈ اور وہ سمجھ لیا گیا، جبکہ جب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیلی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، ان میں ہی اللہ کی پہچان موجود ہے۔ ہمیں دین بتاتا ہے کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے یہ جو کپڑے ہیں، لباس ہیں، ہمارے گھروں کی جو ہے ڈیکوریشنز ہیں، جو ہم کلرز کی سکیمز بناتے ہیں، یا وہ ساری ہماری چوائسیز ہیں، یہ ساری کی ساری اس کا اظہار نہیں ہے؟ تو مجھے اصل میں ان ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کے اندر جب میں لباس کا، شرٹس کا، ادھر ادھر چیزوں کا انتخاب کرتا ہوں تو ان میں سارے میں مجھے اصل میں اس جمال کی اس جھلک ملتی ہے کہ یار یہ اس خالق کا تعارف ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وسائل کی تو تلاش میں ہیں، ان کی تو پریشانی میں ہیں، لیکن جو ان وسائل کے بنانے والا ہے، جو ان نعمتوں کا دینے والا ہے، یہاں پر سوچ کی جو ہے میں اہمیت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر میں ان کو چیزیں کہوں تو یہ میری سوچ ہے وسائل کی نظر سے دیکھنے پہ، مادی نظر سے دیکھنے، اور اگر میں کہوں کہ یہی نعمتیں ہیں، جیسے مجھے یہ چائے کا کپ آپ نے پیش کیا، آپ کی نوازش، تو میں اگر اس کو سمجھوں کہ یہ نعمت ہے، یہ صرف دودھ، چینی، پتی اور اس کے پکانے کی یہ کوئی صرف اتنی سی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس چلایا ہے، کیسے وہ گنے کے پکنے، اس کے اندر جو ہے وہ میٹھا پیدا کرنے، اس کے اندر کتنے عوامل شامل ہیں زمین و آسمان کے، چاند کی چاندنی نے اپنا حصہ ڈالا، سورج نے، بارشوں نے، کسانوں نے، ہزاروں لوگوں نے اس میں میرے ایک کپ کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو یہ ہزاروں لوگوں سے کنٹریبیوٹ میں تو نہیں کروا سکتا۔ تو اصل میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مسائل کے اندر انسان، مسائل کے اندر تو رکھا گیا ہے ایک حکمت کے تحت، یہ اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا، لیکن اسی مشقت میں اس نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ جیسے مہنگائی ہے، وسائل ہیں، ہر جو مرد ہے، عورت ہے، وہ پریشانیوں کے لیے ہر طرف جو ہے نا وہ صرف کمانے میں لگا ہوا ہے کہ ہماری یہ بچے تعلیم حاصل کر لیں، یہ ساری چیزیں، لیکن ہم دنیا کے لیے تو ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت کے لیے وہ ساری جو اصل کوششیں ہیں جس کا ہمیں آگے جا کے فائدہ ہونے والا ہے، ان کو بالکل پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا اب سیکنڈ چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے جی آج کل۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ہمیں اس طرح کی صحبت مل ہی نہیں پا رہی، وہاں پہ اس عام انسان کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ کوئی ایسا انسان کیا وہاں تک خود جائے گا اس تک بات پہنچانے کے لیے؟ ایک سادہ انسان کی بات کر رہا ہوں میں، جس طرح کچھ لوگ ہیں وہ ان کے پاس صحبت صحیح نہیں ہے تو وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو خدا کا تعارف کس نے کروانا ہے؟ اب یہاں پر نا جی ایک میں اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا، مذہب سے اگر ہم نیت کا عنصر لیں تو نیت میں جتنی زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ، اتنا ہی بڑا وہ میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس طرح کے، جس طرح کی میری نیت ہوگی، اگر نیگیٹو لوگوں کی طرف جانے کی ہے، میرے عزائم اس طرح کے ہیں تو نیگیٹو لوگ میری طرف خدا نخواستہ وہ کھنچے چلے آئیں گے، اور اگر میری نیت پازیٹیو ہے تو مجھے بہت دور سے بھی کھینچ کے جو ہے نا وہ پازیٹیو لوگ میری طرف بھیج دیے جائیں گے۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا نہیں ہے نا، نہیں تو میں بات آپ کے سامنے یہ نیچر کا اصول ہے، میں اس کو فردر ایلیبوریٹ کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک اس میں جو ہے وہ ابھی ہمارے مائنڈ سائنسز کے لوگوں نے اس کو ایکسپلور کر کے اپنے حساب سے بیان کیا،
میں فلی تو اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن اس کا بہت حد تک ایفیکٹ ہے. اس کو لا آف اٹریکشن کہا جاتا ہے کہ جس طرح کی آپ کی اندر ڈیزائر ڈیولپ ہوتی ہے اس طرح کی آپ کاوشیں بھی شروع کر دیتے ہیں. آپ کا ٹیسٹ جو ہے آپ کو بڑی دور دور سے وہ چیزیں ڈھونڈ کے آپ لے آتے ہیں. کچھ آپ لے آتے ہیں، کچھ آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں. آپ کا جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کبھی نوٹ کریں گے کہ یہ ہمارے جو خطے میں بر صغیر میں بارات کے ساتھ جانے کا ایک رواج ہے. تو بعض لوگ بارات کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اب وہاں جا کے تو وہاں کا لوکل بندہ جس سے کبھی نہیں ملاقات ہوئی ہوتی، وہ ان کے ٹیسٹ کا منٹس میں ود ان منٹس ان کو مل جاتا ہے. یہ عجیب سی بات نہیں کہ اس بندے کو ٹرکوں کا یا گاڑیاں خریدنے کا شوق ہوتا ہے اور اس بندے کو ایگزیکٹلی سیم پرسن، اسی ٹیسٹ کا آدمی وہاں پہ مل جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ رینالا خود سے کوئٹہ گیا ہے اور وہاں سیم آدمی کہاں سے آیا؟ یہ لا آف اٹریکشن یا نیت کے اس میگنیٹک فیلڈ کا کمال ہے جو وہ اس کے ارد گرد پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارا کا سارا اس میگنیٹک فیلڈ کا کمال ہے. ہمارے اختیار میں، میرے جو حساب سے ہے، میرے سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ایک نیت کرنا اور اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا. بس اتنا سا میرا خیال ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے. مال دولت جو ہے، مال دولت میں یہ ایک چیز میرے اور ذہن میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب کچھ لوگوں پر جو مال و دولت کا ان کے پاس ہونا آزمائش بھی ہو سکتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار خدا نا اس سے بڑا راضی ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے اور عیاشی میں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس طرح ہے کہ یہ کوئی مال دولت کا وہ عین ممکن ہے کہ خدا آپ سے راضی ہو اور آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہوں وہ بھی چھین لے. جی، یہ اصل میں نا اس دنیا میں عہدہ ہونا، مال و دولت ہونا، خوبصورتی ہونا یا اور چیزوں کا ہونا، یہ کوئی جو معیار نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ معیار ایک ہی ہے کہ اللہ کے کوئی قریب کتنا ہے، تقوی اس نے کتنا اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے متقی بننے کی کتنی کوشش کی ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سورسز ہیں، ہیلپرز ہیں، اور وہ نعمتیں ہیں، لیکن ہیں آزمائش کے لیے ہی. یہ ساری کی ساری اس کی آزمائش کے کھاتے میں جاتی ہیں. ان کا جو ہے نا وہ رول ہی یہی ہے ہماری زندگی میں کہ انسان کو آزمایا جائے کہ وہ کرتا کیا ہے، رویہ کیا اختیار کرتا ہے. مشکل اور پیچیدہ موضوع ہے کہ سیاست جو ہے آج کل جو ہے نا وہ بڑی ہر طرف جو ٹاک ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، وہ سیاست کو لے کے بڑی ہوتی ہے. اچھا یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور سیاست کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر کا کوئی مین جو حصہ ہے نا وہ ڈسکس کرنا ہے. ایسے ہی ہو گیا. تو اس کو ہم نے اپنے آپ سے کیسے باہر نکالنا ہے، یا اگر ہم سیاست کرنا بھی چاہتے ہیں تو کون سا وے ہونا چاہیے جس کو آگے لے کے چلا جائے؟ بڑا عمران بھائی آپ نے نا وہ نازک سا معاملہ ہو گیا ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی. لوگ اتنے اس میں نا وہ ٹچی ہو گئے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ نا بات سنیں یا سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ٹرولنگ، کریکٹر اسیسینیشن، اور پھر جو ہے نا وہ جو بندہ بات کرے گا اس کے پیچھے جو ہے نا اپنے وہ چڑھ دوڑنا، یہ بڑا ایک عجیب سا ہو گیا. اس لیے میں ان موضوعات پہ بات تو نہیں کرتا، لیکن آپ نے فرمایا تو میں ایک اشارہ سا کر دیتا ہوں. میں یہ شروع میں عرض کیا ہے کہ جتنے مسائل ہیں ان کی جڑ ایک ہی ہے، وہ اللہ سے دوری ہے. ہم نے بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ایک گراوٹ جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم ان ذرائع سے یعنی سیاست کے ذریعے سے ہم اوپر چلے جائیں گے اور پھر باقی مسئلے ہمارے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. ترتیب یہ نہیں ہے. آپ جو ہے سوشل سائنسز میں دیکھیں، سوشیولوجیکل علوم میں دیکھیں، آپ مذہب کے ذریعے سے سوسائٹی کو اسٹڈی کریں، آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ عام فرد سے لے کر سب کو اپنی ترتیب سیدھی کرنی پڑے گی. ہم اصل میں ڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک اچھا سا بندہ آئے گا سیٹ پر اور وہ پھر بتائے گا کہ یہ سارا سسٹم یوں ٹھیک ہوتا ہے. بھئی ترتیب سوسائٹیز کی یہ ہے ہی نہیں. آپ ہسٹری میں کھنگال کے دیکھ لیں، آپ ماہرین جو سوسائٹیز کے ہیں ان سے بات کر کے دیکھ لیں،
آپ بھرا پڑا ہے یوٹیوب، آپ کہیں بھی معاشرتی زوال اور معاشرتی جو ترقی ہے اس کا کہیں بھی کوئی اصول پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس میں یوں ترتیب نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں ہماری جدید ہسٹری میں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے ممالک ہیں، دوست ممالک بلکہ میں کہوں گا، ایسے موجود ہیں جہاں یوں ہوا ہے کہ یہ ترتیب بدلی ہے۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے بہت سے ممالک میں یوں ہوا ہے کہ وہاں لوگوں نے، لیکن لوگوں کو ہی اپنا چلن بدلنا پڑے گا۔ تو یہ مجھے اپنے آپ سے خیر شروع کر کے اپنے دوست و احباب اور اپنے ارد گرد لوگوں میں اس کو بڑھانا ہے۔ جہاں لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں خیر لے کے چلوں، اور جہاں لوگ کسی نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں اور آپ ان سے یا تو اوائڈ کر سکتے ہیں یا ان کو بتا سکتے ہیں۔ سیاست جو ہے وہ مذہب کا بھی اس سے کوئی لنک ہے، جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، وہ سیاست کے ذریعے سے دین کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے، اور آج تک آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں۔ ابھی میں ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی 3 سے 4 دن پہلے یعنی اپلوڈ ہوئی ہے، اتنے لاکھوں ویوز کی ان کی ویڈیوز پہ آ چکے ہیں، یعنی کہ وہ ایک صحیح زندگی گزار کے گئے ہیں، ایک صحیح پیغام جو اللہ کا پیغام ہے وہ ہم تک پہنچا کے گئے۔ تو کیا میں پھر اپنے مدعے پہ آتا ہوں کہ سیاست اور مذہب ان دونوں کو اکٹھا لے کے چلا جا سکتا ہے؟ سر میں نا جی ڈاکٹر صاحب کی، پہلے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی عظمت کو سلام، ان کی خدمات۔ آپ قرآن پاک پہ کسی وقت، اور خاص طور پہ میں یہاں نا جی آپ کی بات سے جدید تعلیم یافتہ جو ہمارے لوگ ہیں، میں ان کے لیے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ وقت جو ہے روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے میں کچھ دن، کچھ منٹس ہی نکال لیں۔ آپ کے موبائل میں موجود ہے ہر چیز، تو آپ شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہیں، آپ جتنی بڑی بڑی ہسٹری کی، کیمسٹری کی، جتنے بھی بڑے علوم ہیں آپ کے، آپ آرکیولوجی کے آدمی ہیں، واٹس ایور جو بھی آپ کے علم کا میدان ہے اس کو جاری رکھیں، بہترین طور پہ جاری رکھیں۔ لیکن دنیا میں جو عظیم ترین کتاب آپ کو گفٹ ملا ہوا ہے اس کو ضرور کبھی نہ کبھی ترجمے سے، آپ کہیں کہ جی میرے پاس ایک دن ہوتا ہے، 10 منٹ ہوتے ہیں، ضرور، اور ڈائریکٹ بیچ میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ ان کی تشریح سے میں نہیں ہوں مطمئن، تو اور موجود ہے، اللہ نے اس کو ایکسپلین کروا دیا ہے آپ کے لیے، آپ کی طبیعت، آپ کی ذہن۔ اچھا دوسری بات، آپ جی معذرت، میں وہ چونکہ آپ کے سوال کا ایک حصہ رہتا تھا، اصل میں مذہب بلکہ دین وہ رہنما ہے کہ جو سارے ہی آپ کے موضوعات اور مسائل کے بارے میں رہنمائی، آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اس میں قدغن کوئی ایک سیگمنٹ بنا کے کہ کیا پولیٹکس میں کرتا ہے، کیا فلاں، یہ ساری ہی باتیں کلیریفائیڈ ہیں، ویل کلیریفائیڈ ہیں، ویل ایکسپلینڈ ہیں، اس میں کوئی جزیات پہ ہمیں بات کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا بس آخری بات یہ ہے کہ ان شارٹ ہم پھر اپنے اختتام کی طرف نکلتے ہیں کہ کچھ ایسی جو شخصیات ہیں وہ بتائیں لوگوں کو جو ہمیں آپس میں لڑنے جھگڑنے اور خاص کر فرقوں میں پڑنے سے بچائے، اور لوگ انہیں بآسانی سے سن سکیں اور اصلیت کو پہچان سکیں کہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم دنیا میں جو لینے آئیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں یا یہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہے۔ یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں اور پھر انشاءاللہ۔ اصل میں نا جی میں اپنی استطاعت کے مطابق، انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ سے گزارش کروں، میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا ہے کہ کتاب الہی، اللہ کی کتاب، وہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے انگریزی میں سمجھ آتی ہے، تو بہترین تراجم جو ہے وہ موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے اردو میں سمجھ آتی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں پڑھتا نہیں ہوں، میں سن سکتا ہوں، تو اللہ نے اس کے لیے بھی کر دیا ہے۔ تو میں شخصیات کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ اٹک جائیں ایک بات پر کہ یار الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا جملہ، پہلی آیت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بس آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا اور آپ چاہت رکھتے ہیں کہ اس کا جواب موجود ہو میرے لیے، تو آپ کے سامنے اللہ جوابوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ میں یہ ریفر کروں گا، ریکمینڈ کروں گا، بلکہ گزارش کروں گا کہ ہر بندہ، وہ چاہے کسی میدان کا، جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ میں
اچھا یہ بڑا عرض کر رہا بڑا ہوں جو ہے نا یہ وہ ہاں دباؤ بیچ والا میں ورڈ ہے جو آپ نے بولا جی ڈائریکٹ، بالکل کیونکہ عموماً ہمارے یہاں پہ یہی کہا ہاں جاتا جی ہے کہ ڈائریکٹ کبھی نہیں پڑھنا. یہ بس عجیب ایک ہم نے ہاں کر یہ دیا. والا مسئلہ جو ہے نا اچھا وہ آج ایک تو کل. ڈائریکٹ جی، اور مجھے نہیں عربی آتی، ہاں جی اوکے اللہ نے تراجم کروا ہاں دیے جی اردو میں کہ پڑھ میرا لیں. میسج ہاں جی تیار ہے، جی ہو جاؤ تیار ہو جاؤ، ہاں یہ جی ملے گا. ایک بات اس میں یہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں انٹریکٹیو وے. ہاں جی انٹریکٹیو سٹڈی یہ ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، مثال کے طور پر والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی ہاں جی انسان خسارے میں ہے. اب میں کہوں کہ ہاں ہاں انسان خسارے میں ہے، وہ سارا جہان خسارے میں ہے، قرآن میرے سے بات کر رہا ہے. ہاں بالکل. میں جب قرآن کے ساتھ بیٹھوں تو مجھے چاہے ایک ہی آیت پڑھنے کا موقع ملے ہاں جی تو میرے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ میرے سے بات میرے سے کر رہا ہے، مخاطب ہے. یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، نہیں نہیں میں بتاؤں گا جا کے کہ لے بھائی تیرے بارے میں یہ ہوا ہے، وہ بھائی یہ میرے بارے میں ہوا ہاں ہے. جی اسی طرح. اس تک کب ہوگا وہ بعد کی بات ہے، ہاں وہ پولائٹلی شائستگی کے ساتھ وہ بعد میں آپ نے پہنچانی ہے، وہ الگ ایک میٹر ہے. پہلے جو سامنے بیٹھا ہے جس نے یہ آیت کی تلاوت کی ہے، قرآن اس سے مخاطب ہے، قرآن اس سے بات کر رہا ہے کہ بھئی یہ اپنے اندر ذرا ٹٹولو. اور آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کی تو ان کی جو ہے وہ مجھے یاد آ گئی ایک بہت کمال، وہ آیات آ جاتی تھی نا جہنمی لوگوں کی مثلاً آ گئیں، جی جی سزاؤں کی بات ہو گئی تو وہ رک جاتے تھے اور کہتے تھے اللہم لا تجعلنا منہم، اسی وقت دعا کہ اچھا اس طرح یہ ہوا ہے قوموں کے ساتھ اور یہ ہو سکتا ہے، اللہم یا اللہ ہمیں نہ ایسے بنانا. اور جو ہی کوئی خوشخبری کی، جنت کی، کوئی اچھائی کی، اچھے لوگوں کی بات آتی تھی، اچھے اوصاف کی، تو وہ رک جاتے تھے اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا. یہ ہے انٹریکٹیو وے کہ میں قرآن کو سمجھوں کہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے اور میرے لیے ہی کر رہا ہے. انسان کے پلے ایک دانہ نہ ہو کھانے کو، انسان کے پلے ایک سائیکل تک نہ ہو، لیکن اسے اپنے رب کی پہچان ہو تو سارا کچھ اس کو دنیا میں مل گیا. تو اصل موضوع ہر انسان کا، وہ وزارت عظمیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ صدر امریکہ بن کے بیٹھ گیا ہے، یا وہ کہیں جھاڑو دیتا پھر رہا ہے، یا کوئی آپ نے اس کی مالی کی اور کلی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے اس کی، اس سارے کی بنیادی ضرورت یہی ہے جو ہم نے شروع سے بات کی تھی، اسی کو میں کنکلیوڈ کرتے ہوئے پھر دہرا دوں تاکہ موضوع سننے والے ہمارے جو احباب ہیں، حاضرین ناظرین ہیں، ان تک یہ پہنچ جائے کہ یہ بات بنیادی مسئلہ یہی ہے. باقی سب آف شوٹس ہیں، سر درد ہو گیا ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا ہے، فلاں چیز مل گئی ہے، فلاں چیز چھن گئی ہے، یہ سب باتیں جو ہیں وہ بالکل وہ سیکنڈری ہیں. وہ سر فہرست ایک ہے کہ ان سب میں سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے کہ نہیں. اس کے لیے کسی جنگل میں جانے کی، کسی تپسیا کی، کسی خاص حلیے کی، اسپیسیفک نہیں ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. جی بہتر ہو گیا جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا مین ٹاپک تھا، جو دباؤ تھا، وہ اس چیز پر تھا کہ ہمیں اللہ کی پہچان کیسے کرنی. تو وہ فیصل سجاد صاحب نے جس طرح ہمیں ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے، میرے خیال میں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ قرآن پاک کو، اس کے ترجمے کو ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اتنی آسان زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں، اور A to Z کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس ہم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. اور میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے خود ضرورت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکوں. شکریہ.